السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، تلاوت کی ہوئی آیتیں 21واں پارہ سورہ روم، آیت نمبر 41 سے لے کر 53 تک ایک رکوع مکمل ہے. یعنی سورت کا یہ 5واں رکوع ہے اور پارے کا 8واں رکوع ہے. تذکرہ چل رہا تھا اوپر کی آیتوں میں کہ اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہاری بقا کے لیے رزق فراہم کیا ہے، تمہیں وہی موت دیتا ہے اور تمہیں وہی حیات دیتا ہے. تم میں سے جتنے تم نے شرکا بنا رکھے ہیں، ان کاموں میں سے کوئی کام کرنے والا ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ جب یہ کام کوئی نہیں کر سکتا تو اللہ کے برابر دوسرا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے سجدہ اور بندگی صرف اسی کو درست ہے. اس لیے تمام شرکا سے اللہ بلند و بالا ہیں، اللہ کی ذات پاک اور صاف ہے. اس کے بعد اب جو رکوع شروع ہو رہا ہے، تذکرہ کیا گیا اس کے اندر کہ زمین میں فساد پھیل گیا. ظہر الفساد، فساد پھیل گیا فی البر والبحر. بر کے معنی خشکی اور جنگل، اور بحر کے معنی سمندر. دونوں میں فساد پھیل گیا. فساد کی تعریف لکھا ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی کے اندر. فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کے مطلب میں لکھا ہے زمین کے اندر بے برکتی آنا، اشیاء میں سے لذت کا طلب ہو جانا، ایک دوسرے پر اعتماد کے بجائے ہر ایک پر نگاہ شک کی ڈالنا، دنیا کے اندر جو چین اور سکون ہے اس کا غارت ہو جانا، نئے نئے امراض پیدا ہونا، اور ہر ایک آدمی کا بے چین ہو جانا. اس قسم کی بہت سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جس کو فساد سے تعبیر کیا. ظہر الفساد، فساد پھیل گیا، خرابی بڑھ گئی. فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں. بحر سے مراد صرف دریا ہی نہیں ہے بلکہ ہر وہ مقام جو زمین کا حصہ نشیبی ہے جہاں پر ہمیشہ پانی کی رطوبت آتی ہے. اور بر سے مراد جنگل ہی نہیں ہے بلکہ ہر خشک مقام مراد ہے. گویا دونوں لفظ کہہ کر سارے عالم کا احاطہ کیا گیا ہے. لیکن یہ فساد کیوں پھیلا؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس. بما میں جو با ہے یہ با سببیہ ہے، ریزن بیان کرتا، علت، سبب. بما اس وجہ سے کہ کسبت کمایا، ایدی الناس لوگوں کے ہاتھوں نے. یدن کی جمع ایدی ہے، لوگوں کے ہاتھوں نے کمایا. لوگوں کے ہاتھوں نے کیا کمایا ہے؟ اس سے مراد ان کے کرتوت، اعمال بد، جس کی وجہ سے فساد پھیل گیا.
لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو سزا ملے، تاکہ ان کو چکھایا جائے۔ لیذیقہم میں جو لام ہے یہ لام کئی نہیں ہے بلکہ امر مجہول ہے، یہ چاہیے کہ ان کو سزا دی جائے بعض ان کاموں کی جو انہوں نے کیا۔ ہر کام پر سزا دی جائے نہیں، بلکہ کاموں میں سے بعض کاموں پر سزا دی جائے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ رجوع ہو جائیں۔ رجوع کس طرف ہو؟ جدھر اب تک رجوع نہیں ہوئے تھے، جہاں سے مصیبت آئی ہے، جس نے اعمال بد کی بنا پر ان کے اوپر مسلط کر دیا ہے، جب ادھر رجوع ہو جائیں گے تو مصیبتیں کم ہو جائیں گی۔ اب یہاں پر یہ ترجمہ لفظی ہے، اس میں ہمیں سوچنا یہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان اللہ کا حکم چلتا ہے۔ جب کوئی خلاف ورزی اللہ کے قانون کی جاتی ہے تو اس بدعملی کی بنا پر زمین والوں پر مختلف قسم کے عذاب آتے ہیں۔ کبھی قحط پڑ جاتا ہے، کبھی سیلاب آ جاتا ہے، کبھی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، اور کبھی غذاؤں سے لذت چھن جاتی ہے۔ تو کیا سارے لوگوں کے اعمال کا بدلہ یا بعض لوگوں کے اعمال کا بدلہ؟ لکھا ہے علامہ آلوسی نے روح المعانی میں کہ بسا اوقات ایک انسان کی بدعملی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے زمین والوں پر ایسی آفت کو بھیج دیتا ہے کہ سب اس سے متاثر ہوتے ہیں، سب متاثر ہوتے ہیں۔ جو از قوم یکے بیدانشی کرد نہ کہرا منزلت مانت نہ مہرا، ایک بیوقوفی کرتا ہے پورا محلہ سمیٹ میں آ جاتا ہے۔ اسی واسطے قیامت میں گناہگار انسانوں پر اللہ کی جناب میں یہ چوپائے بھی دعویٰ پیش کریں گے کہ ان کی بدعملی کی بنا پر قحط پڑا اور اس قحط کی بنا پر چوپاؤں کو غذا نہیں ملی، تو ان کے بدعملی سے اگر قحط پڑا اور چوپایوں کو غذائیں نہیں ملی تو وہ بھی اللہ کے پاس شکوہ دائر کریں گے۔ یہاں تک تفصیل لکھا علامہ آلوسی نے، یعنی انسانوں کے اعمال کا اثر کائنات پہ کیسا پڑتا ہے، اور جب سارے ہی انسان بدعملیوں میں لگ جائیں، مجرمانہ حرکتوں میں لگ جائیں، تو دنیا میں مختلف قسم کے شدائد پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہی مراد دیا گیا ہے۔ لوگوں میں سے بعض کے اعمال ایسے ہیں کہ ان کو اب سکھانا چاہیے، ان کے بعد اعمال کا سلا، تاکہ وہ رجوع کر لیں۔ دوسری آیت اسی مضمون کی آ چکی ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ سب تمہارے کرتوت کی وجہ سے آتی ہے، کوئی ایک مصیبت بھی ایسی نہیں آتی۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورہ شورى میں کہا کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی وجہ سے آتی ہے، اور ہر گناہ پہ آفت نہیں آتی، بعض پہ آتی۔ ویعفو عن کثیر، اور زیادہ تو وہ ہیں جن کو اللہ معاف کر دیتے، مواخذہ ہی نہیں کرتے۔ اور اگر ہر گناہ پہ مواخذہ ہو جائے تو سورہ نحل میں فرمایا، سورہ فاطر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر گناہوں پر مواخذہ شروع ہو جائے ہر گناہ پر، تو زمین پر چلنے والا رینگنے والا ایک بھی باقی رہنے کے لائق نہیں۔ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ، لیکن اللہ ان کو مؤخر کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں کا حاصل کیا نکلا؟ ہر گناہ پر مواخذہ نہیں ہوتا، اکثر گناہ معاف ہو جاتے، مواخذہ کم پہ ہوتا، پھر بھی لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے اس پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ کائنات میں فساد پھیل جاتا ہے۔ اسباب گناہ کے جس طرح سے خواہش نفس ہے، ایسے ایک اور بھی چیز ہے، اسباب طبعیہ اور طبیعت کا جو میلان ہوتا ہے۔ لکھا ہے علامہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمیشہ آفت کی وجہ سے آتی ہیں، لیکن یہ آفت کے اسباب کبھی ظاہری ہوتے کبھی باطنی ہوتے۔ اگر وہ اسباب ظاہری باطنی دونوں جمع ہو گئے تو آفت میں کوئی روک نہیں سکتا۔ بسا اوقات اسباب ظاہری تو ہوتے ہیں، باطنی اسباب نہیں ہوتے۔ مثلا اس کے گناہوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ آفت آئے،
لیکن کچھ نیکیوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ آفت نہ آئے، تو یہ باطنی رکاوٹ ہے اور ظاہری تقاضا ہے۔ ان دونوں میں تصادم ہونے کی کئی شکلوں کو نقل کیا ہے، ان تمام اشکال کو یہاں پیش کرنا مشکل ہے، لیکن کبھی کبھی مصیبتیں آفتیں آتی ہیں تو وہ آزمائش کے لیے آتی ہیں، ہمیشہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی۔ جیسے انبیاء کی مصیبتیں، انبیاء پر جو مصائب آتے ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، کیونکہ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، بلکہ وہ شدائد، وہ ابتلا اور آزمائش ترقی درجات کے لیے ہوتی ہے۔ خود حدیث پاک کا مضمون ہے اشد الناس بلاء الانبیاء الامثل فالامثل، سب سے زیادہ سخت مصیبتیں انبیاء پر آئی ہیں، جو جتنا قریب ہے اتنی زیادہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ تو وہاں تو معصوم ہی معصوم ہے، پھر وہاں گناہ ہی نہیں ہے، مصیبتیں کیوں؟ اس لیے ہیں کہ آزمائش ہے درجات کی بلندی کے لیے۔ اب یہ فرق کرنا انسان کے لیے مشکل ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبت آئی ہے یہ ترقی درجات کے لیے ہے یا گناہوں کی دھلائی کے لیے ہے، ہمارے برے کرتوت کی وجہ سے ہے یا ہماری امتحان اور آزمائش چل رہی ہے، کیسے فیصلہ کیا جائے گا؟ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں اگر مصیبت کے بعد بھی بندہ اللہ کی طرف رجوع ہو گیا، گناہوں پر نادم ہو گیا، اطاعت میں لگ گیا اور اس پر بھی اللہ کا شاکر رہا، تو سمجھ لو کہ درجات کی ترقی کے لیے۔ اور یہ بندہ اس گناہ پر، اس مصیبت پر ایسا راضی ہو جاتا ہے، حالانکہ تکلیف ہوتی ہے، جیسے ایک بیمار آپریشن کرانے کے لیے تیار ہو جاتا، حالانکہ اس پر تکلیف ہوتی ہے، بلکہ الٹا مال بھی لیتا، تو آواز کم کرو، مال بھی لیتا اور مال جمع کرتا ہے، تکلیف کو برداشت کرتا ہے، مگر تکلیف کو برداشت کرنے کا صلہ اس کے دماغ میں کیا ہے کہ مجھے صحت ملے گی، پیسہ بھی دیتا ہے، آپریشن میں تکلیف بھی اٹھاتا صحت کے بدلے میں۔ تو جب آدمی اللہ کے فیصلے پر مطمئن ہوتا ہے تو مصیبتوں پر بھی راضی ہوتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم یہ ہے کہ یہ درجات کے لیے ہیں اور اللہ کی قربت کے لیے ہیں، دل اس کا مطمئن ہوتا۔ اور جو آدمی گناہوں کی پاداش میں مصیبت جھلکتا ہے، مصیبتوں کو جھیلتا ہے، وہ بے چین ہوتا ہے، اس کے دل میں قرار نہیں آتا، وہ مزید گناہوں کی طرف چلا جاتا اور کبھی کبھی ناشکری کے ایسے ایسے کلمات کہہ دیتا ہے کہ کبھی کبھی کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ علامت لکھا ہے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے، جو کہ حکیم الامت ہے۔ مصیبتوں پر بھی اطاعتیں برقرار ہیں تو درجات اور ترقی کے لیے، اور اگر مصیبتوں پر آدمی پر جزع و فضا شروع ہو گیا، شکوہ شروع ہو گیا، بیزارگی شروع ہو گئی، اللہ سے بیزارگی کا اظہار کرنا شروع کر دیا، ناشکری کلمات شروع ہو گئے، اور سمجھ جاؤ کہ یہ جو ہے بندے کے آفت، شامت اعمال پکار رہی ہے ان کی، کیونکہ مزید دھکے دیا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزوں میں اگر آپ نے غور و فکر کر لیا تو اگلی ساری ایسے سمجھ میں آ جائے گی۔ اور جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت مومنوں پر رحیم اور کریم بھی ہیں، مدد کا وعدہ بھی ہے، پھر یہ کبھی کبھی مغلوب کیوں ہو جاتے ہیں؟ خود سید الانبیاء موجود ہیں اور غزوہ احد میں مغلوبیت کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا اس کی وجہ یہ ہے؟ لکھا ہے کہ کبھی کبھی وقتی کوتاہی جس کی وجہ سے ایسا موقع آتا ہے، کیونکہ آپ کو غزوہ احد کی تاریخ اگر نہیں معلوم ہو تو پڑھ لیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم اجتہاد کی بنیاد پر صحابہ نے وقتیہ طور پر مؤخر کر دیا کہ اب ہمیں یہاں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضور کا منشا پورا ہو گیا۔ اسی جگہ سے ہٹے اور وہیں سے دوسرے لوگوں نے حملہ کر دیا، جس کی تفصیل پڑھ چکے ہیں آپ۔ جو غلبہ تھا تبدیل ہو گیا مغلوبیت میں، صرف ایک حکم نہیں ماننے سے۔ تو بسا اوقات کبھی کبھی خلاف ورزی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، خلاف ورزی کرنے کی بنا پر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں نیکوں کے ساتھ ہونے کی بنیاد پر بھی ایسا موقع پیش آ جاتا ہے۔ یہ واضح کیا اللہ نے۔ اب لفظوں کو دیکھیں آپ،
ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد اور خرابی پھیل گئی جنگل میں اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا، لعلہم، تاکہ وہ یرجعون، لوٹ کے آ جائیں، یعنی اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہیے، سیرو فی الارض، زمین میں چلو پھرو، کیوں؟ تاکہ نظر آئے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں یہ کھنڈرات کیسے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں، اپنے وجود سے اور اپنے حالت سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی تباہ کیا گیا ہے، اور یہ تباہی کھنڈرات کی شکل میں منہ بولتی تصویر ہوتی ہے، اس لیے یہاں پیش کیا، قل سیرو فی الارض، چلو پھرو زمین میں، فانظروا، اور دیکھو۔ ظاہر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب ہے ضرور، لیکن سنانا دوسروں کو ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سنیں گے ان کو اطلاع دینا مقصود ہے کہ زمین میں چلو پھرو، غور و فکر کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہو۔ کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو اس سے پہلے گزرے۔ کانا اکثرہم مشرکین، تھے ان میں سے اکثر لوگ مشرک۔ اب دونوں آیتوں کو جوڑیں گے تو ایک بات سمجھ میں آپ کو آئے گی، جب عام گناہوں سے اور عام کرتوت سے زمین میں فساد پھیل سکتا ہے تو سب سے بڑا گناہ تو شرک ہے اور مشرکین کی اکثریت ہے، تو بھلا اب گناہ کیسے نہیں پھیلے گا، اور اب اس پر تباہی کتنا پھیلے گی۔ ان دو باتوں سے معلوم ہوا کہ زمین میں لوگوں کے کرتوت کی بنا پر فساد پھیلتا، اور ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، اللہ کے ذات میں، اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرنا، سب سے بڑا جرم شرک۔ جب عام گناہوں پر فساد پھیل سکتا ہے تو بدرجہ اولا شرک کی بنا پر فساد پھیل سکتا ہے۔ یہاں دونوں آیتوں کا حاصل یہی نکلا کہ زمین میں فساد پھیل گیا لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، اور اب چل پھر کر دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا جو اس سے پہلے گزرے ہیں، کیونکہ وہ اکثر مشرک تھے، اور جب مشرک تھے تو شرک کرنے والا یہ بہت بڑا مفسد ہے، لہذا اس کے وبال کی وجہ سے زمین اور آسمان کے درمیان فساد اور پھیلے گا۔ لہذا شرک کرنے کے بجائے فساد کو روکنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، اپنے چہرے کو متوجہ کرو، اپنے رخ کو سیدھا کرو، لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، دین قیم کے لیے، یعنی سیدھی راہ کے لیے۔ سیدھی راہ سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ صرف دین قیم کے لیے اپنے رخ کو سیدھا کرو، شرک سے بیزارگی کا اظہار کرو، تاکہ وہ فساد جو پھیل گیا ہے، جو کھنڈرات نظر آتے ہیں، یہ نوبت دوبارہ نہ آئے۔ من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ آ جائے وہ دن۔ کون سا دن؟ لا مرد له من اللہ، کہ وہ دن جب آ جائے تو اللہ کی طرف سے آنے کے بعد اب اس دن کو لوٹانے والا کوئی نہیں۔ کوئی کہے کہ وہ دن نہ آئے، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ایک تو ہر انسان کی موت کا دن ہے جو اس کے اوپر طاری ہوتی ہے، وہ اس کے لیے قیامت صغریٰ ہے، اس کو وہ ٹال نہیں سکتا، اور ایک وہ ہے کہ سب کی موت کا دن ہے جس کا نام قیامت کبریٰ ہے۔ ان دونوں کو یہاں مراد دیا تھا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے تم اپنا رخ سیدھا کر لو اللہ کی طرف۔ لا مرد له من اللہ، لا مرد له، مرد رد ہے، رد کے معنی لوٹانا، لا مرد له، اس کو لوٹانے والا کوئی نہیں، کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا جب اللہ کی طرف سے وہ آ جائے۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یصدعون کے معنی لوگ اپنے اعمال کے نتیجے کو پانے کے لیے الگ الگ ہوں گے، گروہوں میں تقسیم ہوں گے۔ نمازی نمازیوں کے ساتھ ہوں گے، چور چوروں کے ساتھ ہوں گے، مشرک مشرکین کے ساتھ ہوں گے، ہر ایک الگ الگ ہوں گے۔ اور قرآن کریم میں اس لفظ کی وضاحت اور کئی آیتوں میں آ چکی ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں الگ ہو جاؤ،
الگ الگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آج گل مڑ نہیں ہو سکتی. یہی مضمون کہا ہے سورہ قلم کے اندر، افا نجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم مسلم کو کر دیں گے مجرم کی طرح؟ مالکم، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کر رہے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دن جب آئے گا تو لوگ جدا جدا ہوں گے، جیسے جیسے اعمال کر کے گئے ہیں اسی لحاظ سے نتائج کے اعتبار سے لوگ الگ الگ ہوں گے. نمازی اور بے نمازی یہاں مل کے رہتے ہیں، وہاں نہیں مل سکیں گے. وفادار اور غدار دونوں یہاں مل کے جیتے ہیں زمین پر، وہاں نہیں رہ سکیں گے. وہاں پر تو ہر ایک کو الگ کر دیا جائے گا، یہی یہاں کہا گیا ہے یومئذ یصدعون. تو وہ خلاصہ یہ ہوا، اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رخ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لو کہ اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے، گل مڑ نہیں ہوں گے. اب نتیجہ الگ الگ ہونے کے بعد فائنل ایک صف میں کیسے کیا جائے گا؟ من کفر فعلیہ کفر، جس نے کفر کیا ہے اس کے اوپر کفر کا وبال. ومن عمل صالحا، اور جس نے عمل کیا ہے صالح، فلنفسہ، اپنی ذات کے لیے کیا ہے. یہاں چونکہ جمع کا لفظ ہے فلانفسہم، اپنے اپنے عام لوگوں کے لیے کیا کیا ہے؟ یمہدون، مہد کے معنی آتے ہیں بچھونا لگانا، بستر لگانا. یمہدون کے معنی اپنے اپنے لیے سنوار رہے ہیں. وہ کیا سنوار رہے ہیں؟ اپنی آخرت کو سنوار رہے ہیں، اپنے برزخ کو سنوار رہے ہیں، اپنے جنت کو سنوار رہے ہیں، اپنے مستقبل کو سنوار رہے ہیں. یہ ہے یمہدون کا ترجمہ. مہد بستر لگا رہے ہیں اپنا. تو دو باتیں ہیں، ہر انسان تقسیم ہو کر درجہ بندی کے بعد آخر میں یہی پہنچے گا، یا تو کفر والا ہے یا تو ایمان والا. دو ہی شکل ہے. اس میں کمی ذاتی ہو سکتی ہے، لیکن یا تو ایمان والا ہے یا تو پھر کفر والا ہے. من کفر، جس نے کفر کیا، جو منکر ہوا، فعلیہ، تو اس کے اوپر ہے کفر ہو، اس کا کفر یعنی اس کے کفر کا وبال. ومن عمل صالحا، اور جس نے کیا ہے عمل صالح، فلانفسہم یمہدون، تو وہ سب کے سب اپنی اپنی راہ سنوارتے ہیں، اپنا مستقبل سنوارتے ہیں. معلوم یہ ہوا ایمان عمل صالح سے انسان کا مستقبل سنورتا ہے، اور کفر اور بد عملی سے انسان کا مستقبل خراب ہوتا ہے. اور اس کو اللہ نے خود واضح کر دیا. آگے اگلی آیت میں فرمایا لیجزیہ، تاکہ بدلہ دے. یہ لیجزیہ کیا ہے؟ تاکہ جزا دے، تاکہ بدلہ دے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو یقین کیے اور عمل صالح کیے. تو ایمان والوں کو، عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دے. لیکن دماغ میں یہ نہ کہیں آ جائے کہ میرے ایمان کا بدلہ ہے اور میرے عمل کا بدلہ ہے. آگے فرما دیا تمہارے عمل اور ایمان کے ساتھ عمل صالح، اس کا بدلہ نہیں ہے، من فضل، یہ اللہ کے فضل سے مل رہا ہے. دنیا میں کوئی شخص کتنا ہی بلند ہو جائے، وہ اپنے تئیں یہ غرور اور یہ گمان نہیں کر سکتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا اپنے ایمان، اپنے عمل کے بلبوتے پر. یہ من فضلہ کا لفظ آ رہا. من فضلہ کا مطلب جزا ملے گی اللہ کے فضل سے، سبب بنائیں گے اللہ ایمان کو، عمل صالح کو. چنانچہ بخاری میں یہ روایت دو مقام پہ آئی ہے، تم میں سے کوئی شخص اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں جائے گا. تم میں سے کوئی شخص محض اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا ولا انت یا رسول اللہ، کیا آپ بھی؟ فرمایا ولا انا، اور میں بھی. آگے فرمایا الا ان یتغمدنی اللہ تعالی برحمت واسعہ، مگر مجھ کو اللہ نے اپنی رحمت واسعہ میں ڈھانپ رکھا ہے. تو یہ من فضلہ بتاتا ہے جملہ، من فضلہ، کہ ایمان اور عمل صالح والوں کو بدلہ ملے گا، لیکن یہ بدلہ عدل نہیں ہوگا بلکہ اللہ کا فضل ہوگا. اگر عدل فرمائیں گے تو کوئی بھی نہیں جائے گا جنت، سب کے سب باہر رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جتنا عمل کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کا معاوضہ یہی حاصل کر لیتے ہیں. سانپ کا آنا جانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے معاوضے میں ہم کتنا بھی عمل کرتے جائیں تو وہ کافی نہیں ہے، کیونکہ ہر آن ساتھ آتی اور جاتی ہے. تو جنت ملے گی من فضل، اللہ کے فضل سے. ہاں، سب کو کیوں نہیں ملے گی؟ کیونکہ اللہ نے ایمان کو شرط رکھا ہے اور ایمان کو سبب بتایا ہے.
اور ایمان کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور عمل صالح کی توفیق یہ بھی اللہ کا فضل ہے، تو من فضلہ سے اشارہ دونوں کی طرف ہے، تاکہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور عمل صالح کیے اپنے فضل سے۔ تو من فضلہ کا تعلق دونوں سے ہے، بدلہ ملے گا اس کے فضل سے، ایمان لایا ہے اللہ کے فضل سے، عمل صالح کیا ہے اللہ کے فضل سے، ان تمام جگہوں میں اللہ کا فضل شامل ہے۔ انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے کافروں کو، بے شک اس کو نہیں پسند آتے جو انکار کرنے والے ہیں۔ ظاہر یہ ہے کہ کفر کرنے والا اللہ کا منکر ہے، اللہ کے صفات کا منکر ہے، اور اللہ کے تمام خوبیوں کا انکار کرنے والا بھلا اللہ کو پسند کیسے آ سکتا ہے؟ اس لیے کفر کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ اور دوسرے مقام پہ اسی کو فرمایا ہے وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کسی کو راضی کرنے کا شوق ہے تو اس کے واسطے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے ذات پر صفات پر یقین کر لے۔ درمیان میں یہ گفتگو آ گئی توحید پر چلنے کی، سلسلہ اوپر سے آ رہا تھا۔ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ بارش کو اللہ بھیجتے ہیں، اور بارش کے پہلے ہواؤں کو اللہ بھیجتے ہیں، بارش کے پہلے اللہ ہواؤں کو بھیجتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک پہچان بتایا ہے، علامت قدرت کی، صفت رحمت کی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے ان یرسل، کہ وہ بھیجتا ہے چلاتا ہے، الریاح، ریح کی جمع ہے ہوائیں، مبشرات، بشارت دینے والی، خوشخبری سنانے والی۔ بارش کے پہلے جو ہوائیں آتی ہیں خنکی لے کر، ٹھنڈک اور برودت لے کر، یہ سب کیا ہے؟ مبشرات۔ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ، اور تاکہ چکھائے تم کو اپنی مہربانی کا مزہ۔ بارش کے ذریعے سے خنکی اور ہوائیں، یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے، تم کو چکھائے۔ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكَ، اور تاکہ چلے کشتیاں، بِأَمْرِهِ، اس کے حکم سے۔ یہ بِأَمْرِهِ کا لفظ خاص طور سے ایک اشارہ کر رہا ہے کہ کشتیاں سمندر میں جو چلتی ہیں یہ کوئی فنی مہارت نہیں ہے، یہ بِأَمْرِهِ کا اثر ہے، اللہ کا حکم ہے، ورنہ کسی بھی وزندار اور ثقیل چیز کو پانی اپنے نیچے لے لیتا ہے، اوپر نہیں روکتا ہے۔ ثقل کے باوجود اس پر رکنا اور چلنا یہ من امرہ، اللہ کا حکم ہے یہ۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل۔ فضل کا لفظ جب آتا ہے قرآن کریم میں تبتغوا کے ساتھ تو بالعموم رزق کو تلاش کرنے کے واسطے آتا ہے، یعنی ان کشتیوں پر مال و اسباب لے جا کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر پہنچو، اور تاکہ تم کو بہترین کمائی حاصل ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر ادا کرو، شاید کہ تم حق مانو اور تسلیم کرو۔ تو اس جملے میں تین چیزیں آ گئیں، بارش کے پہلے ہواؤں کا چلنا خوشخبری کی شکل میں اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور سمندروں میں کشتیوں کا چلنا اور ان کے ذریعے سے رزق کا تلاش کرنا اور بندے کو شکر کا موقع عطا کرنا، یہ سب اللہ کی قدرت کے مناظر ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، یہاں سے کفار قریش کو خطاب ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا مقصود ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسولوں کو بھیجا، بہت سے رسولوں کو بھیجا، جمع ہے یہاں رسول، رسول اس کا واحد ہے، تو یہاں رسول نہیں ہے، رسولوں کو ہم نے بہت بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور تحقیق کہ ہم نے بھیجا آپ سے پہلے، سید الانبیاء سے پہلے، رسولن، بہت سے رسول، رسولن تو جمع ہے، پھر تنکیر برائے تعمیم ہے، بہت سے رسولوں کو بھیجا، الی قومہم، ان کے قوموں کی طرف، فجاؤہم بالبینات، وہ سب کے سب رسول آئے ان کے پاس دلائل کے ساتھ، یعنی ان کے پاس دلائل لائے، جا کا صلہ با آئے تو لانا، فجاؤہم بالبینات، دلائل لے کر آئے، ان تک پہنچایا۔
ہر نبی نے کسی نہ کسی شکل میں دلائل کو پیش کیا ہے، ان کو بینات کہا گیا ہے۔ سارے انبیاء کے معجزات سامنے رکھ کر سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے کیسے کیسے دلائل پیش کیے۔ بینات جمع ہے بینات ان کی، واضح نشانیاں، روشن چیزیں جن کو دیکھ کر یقین آ جائے۔ ان تمام انبیاء کرام نے اپنے قوموں کے پاس پہنچ کر اللہ کا پیغام دکھایا، لیکن قوموں نے جب بات نہیں مانی تو کیا ہوا؟ وہ مجرم بنے۔ فانتقمنا من الذین اجرموا، تو ہم نے انتقام لے لیا، ہم نے بدلہ لے لیا۔ فانتقمنا، انتقام اردو میں استعمال ہے مجرم سے بدلہ لینا، اس لیے فرمایا من الذین اجرموا، اجرموا جرم سے بنا ہے، جنہوں نے جرم کا ارتکاب کیا، رسولوں کی بات نہیں مانا، یہ جرم ہے، انبیاء کی بات نہیں مانا، یہ جرم ہے۔ ایسے تمام مجرمین سے ہم نے انتقام لے لیا۔ فانتقمنا من الذین اجرموا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہ اہم ٹکڑا ہے جس کی بنیاد پر ہم نے تمہید قائم کی تھی، اور یہ اگر آیت کا ٹکڑا یاد رہا اور اپنے لیے ایمان والے اوصاف آپ تلاش کرتے رہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کیسا پکا وعدہ کیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا، اور ہے حق، علینا، ہمارے اوپر، نصر المؤمنین، ایمان والوں کی مدد کرنا، نصرت کرنا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے رحم و کرم سے اور اپنے شفقت سے اور اپنی مہربانی سے اپنے اوپر حق بتایا ہے، ہمارے اوپر حق ہے، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ کس چیز کو لازم کر لیا ہے؟ ایمان والوں کی مدد کرنا۔ اس جملے کو آپ بار بار سوچئے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور حق ہے ہمارے اوپر ایمان والوں کی مدد کرنا۔ کائنات میں اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے تھا کہ کبھی بھی کوئی مومن اور مومنین کی جماعت نہ مغلوب ہو، نہ بھاگے، نہ شکست خوردہ ہو، نہ پسپا ہو۔ لیکن ہم نے کبھی کبھی دیکھا ہے کہ ایمان والوں کی جماعتیں بھی پسپا ہو جاتی ہیں۔ اس پر لکھا ہے شارحین نے، اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، اور بسا اوقات ایمان والوں سے کوئی ایسی کوتاہی ہو جاتی ہے کہ اس کوتاہی کی بنیاد پر شکست عارضی ہوتی ہے، پھر فتح مل جاتی ہے۔ جیسے غزوہ احد کے اندر ایک حکم کے نہ ماننے سے جو فتح ہو چکی تھی پھر مغلوب ہو گئے، لیکن جب ان کو تنبؤ ہو گیا تو وہ لوگ جو جیت چکے تھے جنگ وہ خاموش چلے گئے اور نقصان کچھ نہیں کر سکے۔ پھر دوبارہ حملہ کرنے کی ہمت کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ پھر ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، پسپا ہو کے چلے گئے۔ تو یہ عارضی شکست جو ہوتی ہے بظاہر حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے۔ اور لکھا ہے شارحین نے، غلبہ سے مراد دنیا ہی کا غلبہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہے ایمان والوں کی نصرت کرنا، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصود کو پا لینا۔ اور مومن کا مقصود اللہ کے گھر میں اللہ کی رضا ہے، اور وہ ہے جنت۔ تو اگر مومن کی نصرت کرنے کا مطلب یہ لیا جائے کہ وہ اپنے منزل تک پہنچ جائے تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سوال ہی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر اس سے مراد دنیا ہی لی جائے کہ دنیا میں مدد کرنا ہے، نصرت کرنے سے مراد ہے، تو پھر ہر مومن کے لیے غلبہ ہونا چاہیے۔ لیکن کچھ اسباب ظاہری ہوتے ہیں، یہاں ایک طویل بحث کیا ہے شارحین نے۔ جیسے فرمایا ہے اسباب طبعیہ ہوتے ہیں، جیسے آگ ہے، آگ کی طبیعت میں کیا ہے؟ جلانا۔ آگ کسی متقی کا ہاتھ جلے جلائے گی آگ، کسی کافر کا ہاتھ ہو جلائے گی آگ۔ وہ نہیں جانتی کہ کس کا ہاتھ ہے، یہ وہ نہیں پہچانتی، جلانا ہے اس کی فطرت میں۔ اس طبعی اسباب کہلاتے ہیں، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے روک لگا دی جائے، جیسے ابراہیم کے بارے میں آیا قلنا یا نار کونی بردا و سلام، فیصلہ کر دیا اللہ نے کہ ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، وہاں اثر نہیں کرے گی۔ تو اسباب طبعیہ میں سے یہ، تو مومن کی مدد کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس ذمہ کی وجہ سے مومن کی نصرت کی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے۔ فرشتوں کا نزول تو سورہ انفال میں بارہا چکا ہے، 3000 فرشتے آ رہے ہیں،
وہاں 1000 فرشتے آ رہے ہیں. دل جمعی ایسی ہوتی ہے کہ میدان کارزار میں اونگ آ رہی ہے، نیل سے ان کی تلوار چھوٹ جا رہی ہے ہاتھ سے. سب دل جمعی ہے. لیکن بظاہر کبھی کبھی مسلمان مومنین شکست خوردہ نظر آتے ہیں تو وہ یہ مدد کے خلاف نہیں ہے، بلکہ کسی عارضی وجوہ کی بنا پر ایسا ہو سکتا. اس سے انکار لازم نہیں آتا کہ اللہ کی مدد نہیں ہے. اللہ کی مدد بہرحال شامل حال ہے. ان کا اس موقف میں رہنا اور دل جمعی کے ساتھ بغیر اضطراب کے قائم رہنا یہ اللہ کی مدد ہے. اللہ کا یہ وعدہ ہے قائم رہے گا. سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55 میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر مومن کی یہ صفات ہوں جن کا تقاضا ہے تو ان تمام صفات کے حامل ایمان والوں کو ہم دنیا میں اقتدار بھی دیں گے، حکومت بھی دیں گے. وہ صفات نہیں ہے تو یہ ایک عارضی وجہ پیش آ گئی. نصرت کے باوجود نہیں ملے گا اقتدار، وہ صفات وہاں ہونا چاہیے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اللہ کی مدد تو ہے لیکن غلبہ نہ پانے کی کوئی وجہ اور بھی ہو سکتی ہے، وہ عارضی وجہ ہے. وہ وجہ جب ختم ہو جائے گی تو غلبے کا بھی اظہار ہو جائے گا. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ کی ذات ہے جو چلاتا ہے ہوائیں چلاتا ہے، ان ہواؤں کے رخ کو بدلتا ہے. فتثیر سحابا، اور یہ ابھارتی ہے بادلوں کو. تثیر کے معنی آتے ہیں جب زمین میں کسان ہل چلاتا ہے تو مٹی جو نیچے ہوتی ابھر کے اوپر آتی. فتثیر الارض کا زمین کو جوتتی ہے. تو زمین جوتنے کے سرے میں کیا ہوتا ہے؟ جو زمین پست ہے وہ ابھرتی ہے. یہاں فرمایا فتثیر سحابا، یہ ہوا جب آتی ہے تو بادلوں کو جوتتی ہے، یعنی ان کو ابھارتی ہے. ہوا ابھارتی ہے بادلوں کو. فتثیر سحاب مانے بادل. فیبسطہ فی السماء، اور وہ پھیلا دیتی ہے آسمان میں. کیف یشاء، جیسا اللہ چاہتے ہیں. کبھی تہبطہ جماتی ہے، کبھی بکھیر دیتی ہے، کبھی گھنا کر دیتی ہے. جس طرح اللہ چاہتے ہیں ان ہواؤں کے ذریعے سے بادلوں کو تہبطہ جماتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں. یہاں تو ہے بسطہ یبسطہ، پھیلا دیتے ہیں. وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، اور کر دیتے ہیں اس کو تہبطہ. یہ کسفن کا ترجمہ ہے، تہبطہ کر دینا. فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، کہ تم دیکھتے ہو کہ میہ یعنی بارش نکلتی ہے ان کے درمیان سے. خلال ہی ان کے درمیان سے نکلتی ہے، بادلوں کے درمیان سے. چاہے وہ بادل پھیلے ہوئے ہوں یا بادل تہبطہ ہوں، ان کے درمیان سے بارش نکلتی ہے، تم آنکھوں سے دیکھتے ہو. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ، پھر جب پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بارش کو جس کو چاہتے ہیں، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. اذا ہم، تبھی تو وہ لوگ یستبشرون، خوشیاں حاصل کرتے ہیں، ناچنے لگتے ہیں خوشی میں. بارش آئی، اور یہ بارش ہر جگہ خوشی تو نہیں لاتی، لیکن جو محسوس کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے وہ واقعی ناچتے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز حرم میں جب پڑھی اور مغرب کی نماز کے بعد اتنی تیز بارش ہوئی کہ مطاف سے باہر نہیں نکل سکے اور میزاب رحمت کے نیچے سب لوگوں کے ساتھ رہ گئے. اور بارش اتنی تھی کہ اس کے اوپر سے پنالا بہنا شروع ہوا تو کچھ لوگ ناچ رہے ہیں. نہ ان کو بھیگنے کا، نہ بخار کا، نہ کسی اور کا کوئی صدمہ ہی نہیں، خوشی سے ناچ رہے ہیں. جب میں نے دیکھا کہ خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں بارش کے موقع پر تو میزاب رحمت برس رہا، رحمت کا پرنالہ برس رہا ہے تو خوشیاں مناتے ہیں لوگ. یہ ہے اذا ہم یستبشرون، تبھی وہ لگتے ہیں خوشیاں منانے. ابھی بارش ہوئی، ناچ رہے ہیں. اور ابھی بارش کے پہلے ہوا آئی تو خوشی کے آثار نظر آئے. اور اگر یہ بارش کے پہلے ہوا نہیں تھی تو مایوس بجھے سامے سے تھے. وہ کیا فرمایا اللہ نے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ، اگرچہ کہ وہ اس سے پہلے، یعنی کس سے پہلے، أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ، یہ کہ اتارا جائے ان کے اوپر، من قبل ہی، اس بارش کے پہلے، لَمُبْلِسِينَ، مایوس تھے، آگ توڑ بیٹھے تھے، نا امید ہو چکے تھے. بارش نہیں ہو رہی ہے. بارش کے نہ ہونے سے ابھی امید تھے، نا امید ہو چکے تھے. اور ابھی ہوائیں آئیں، بادل آئے، بارش شروع ہوئی، خوشیاں منانے شروع کر دیے. تو مطلب یہ بولنے کا ہے
اللہ وہ قادر مطلق ہے کہ تم کو خوش کرنے پر قادر ہے، تم کو نا امید کرنے پر قادر ہے، تمہاری آنکھ کو یاس میں تبدیل کرنے پر قادر ہے، وہ جو چاہے تمہارے ساتھ کر سکتا ہے۔ فعال لما یرید، اس کی شان ہے۔ دیکھو تم مایوس تھے، تمہیں خوش کر دیا، اب تم خوش ہو کر بھی اس سے بغاوت کرو گے تو تمہاری خوشیاں چھین کر تم کو پھر سے مایوس کر سکتا ہے۔ اس لیے کیا کرو، فانظر الی آثار رحمت اللہ، فانظر غور کرو، دیکھو تو صحیح، الی آثار رحمت اللہ، آثار جمع ہے اثر کی، اللہ کی رحمت کے نشانات دیکھو، اللہ کی رحمت کیسا برستی ہے، نشانیاں دیکھو۔ اس بارش کے ذریعے سے اللہ نے مردہ زمین کو زندہ کیسے کر دیا، کیف یحیی الارض بعد موتها، کیسے زندہ کیا رب کریم نے، یحیی الارض، زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتها، زمین کے مر چکنے کے بعد۔ زمین کا مرنا کیا ہے؟ بارش نہیں ہوئی، ہوائیں نہیں آئی، زمین دبی پڑی ہے، نہ سبزہ ہے نہ پھول ہے، کسان کہتا ہے اب تو قحط پڑ گیا، یہ کیا ہے؟ زمین کا مردہ ہونا ہے۔ اور بارش برسا کر زمین کو ابھارا، قوت نمو آ گئی، یہ اس کا زندہ کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے مردہ زمین کو زندہ ہوتے دیکھا، بس یہ مثال ہے، ان ذالک لمحیی الموتى، بے شک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، ایسے ہی مردوں کو زندہ کرے گا۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر شے پہ قادر ہے۔ جس طرح پانی برسانے پر قادر ہے، تمہاری خوشیوں کو دینے پر قادر ہے، ایسے ہی وہ زمین کو زندہ کرنے پر قادر ہے، اور زمین کے اندر سے مردوں کو نکال کر حیات دینے پر قادر ہے۔ بارش آئی، خوش ہو گئے، اللہ کی رحمت دکھائی دیتی۔ فرض کرو اگر یہ ہوا ایسی آتی کہ فصل پوری پیلی پڑ جاتی، کبھی کبھی ہوائیں ایسی چلاتے ہیں کہ پوری کھیتیاں ان کی پیلی پڑ جاتی ہیں، اس وقت کیا ہوتا ہے حال؟ یہ تبدیلی کون کرتا ہے؟ اللہ پوچھتے ہیں وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا، اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا، ریحًا، ایک ایسی ہوا ہم بھیجیں، فَرَعَوْهُ مُصْفَرًّا، پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کس زرد پڑ گئی، کھیتی پیلی ہو گئی، زرد ہو گئی، اس کے اندر سے جو امید تھی وہ امید ختم ہو گئی، وقت سے پہلے وہ پیلی پڑ گئی، لَظَلُّوا، تو ہو جاتے ہیں، من بعد یکفرون، اس کے پیچھے ناشکری کرنے والے ہو گئے، فصل تباہ ہو گئی، مایوس ہو گئے، پورا چہرہ اتر گیا، اور بجائے شکر کرنے کے ناشکرے ہو گئے۔ یعنی یہ ہے ہمارے مطابق کام ہوا تو ہم شکر ادا کریں گے، اور ہماری مرضی کے خلاف ہوا تو ہم بدل جائیں گے۔ یہ وقتی طور پر جو آزمائش ہے، اس سے ہم امتحان میں ناکام ہو جاتے۔ حالانکہ مومن کا تقاضا یہ ہے کہ خوشی ہو یا غم، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں صورتوں میں اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا چاہیے۔ لہذا جن کے دل ایسے ہیں، مطلب پرست ہیں، اے نبی آپ ان کی طرف جب متوجہ ہوں تو سن لیں کہ یہ مردے ہیں، ان کو اپنی بات آپ نہیں سنا سکتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ فَإِنَّكَ، بے شک اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ یہاں سے مردوں کے سما پر بحث نہیں ہے، یہ پوری بحث سماع موتا کی یہاں نہیں ہے، سورہ نمل میں انشاءاللہ آئے گی۔ سورہ نمل میں کیا گفتگو ہوگی؟ یہاں تو یہ ہے کہ آپ مردوں کو اپنی بات نہیں سنا سکتے، مگر اصل بحث اس میں ہے کہ مردے سن سکتے یا نہیں سن سکتے، یہ بحث یہاں نہیں آئے گی، سورہ نمل میں انشاءاللہ یہ بحث آئے گی۔ تو فرمایا آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ، صُمَّ کے معنی بہرا، بہرے کو بھی اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے۔ الدعاء معنی پکار، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء، اور بہروں کو اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے۔ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹھ پلٹا کر چل دیں۔ پہلے تو بہرا ہے، سننے کی صلاحیت کمزور ہے، دوسرے پلٹا کے جا رہا ہے بجائے آنے کے،
ایسے پلٹ کر جانے والے بہرے کو اپنی آواز آپ نہیں سنا سکتے۔ شارحین لکھتے ہیں یہاں جس کو بہرا کہا ہے اسی کو مردہ بھی کہا ہے، ورنہ دنیا میں ایسا کوئی مردہ نہیں ہے جو پلٹ کر چلا جائے، پیٹ پلٹا کے چلا جائے۔ یا تو یوں کہا جائے گا کہ یہاں مردہ الگ ہے اور بہرا الگ ہے، اور اگر دونوں ایک ہے تو پیٹ پلٹا کے جانے والا کون سا مردہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہی مردہ ہو سکتا ہے جس میں چلے جانے کی صفت ہو، جس کی روح مر چکی ہو۔ بہرحال اگر مردے سے مراد عام مردے ہیں تو اس میں اتنا ثابت ہوتا ہے کہ آپ ان کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ وہ سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، ان کے سننے کی اور نہ سننے کی بات یہاں پر نہیں ہے۔ مگر یہ کہا کیوں گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ جو لوگ بہرے ہیں ان کو سنائی کم دیتا ہے، ان کو اپنی آواز اب نہیں سنا سکتے، جبکہ وہ چلنے لگے تو اور سننے پر قادر نہیں ہے، اور جو بہرا نہیں بلکہ مردہ ہے بھلا وہ سننے پر قادر کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں، آپ کس کو آواز دے سکتے ہیں یہ بحث کیا تھا، صاف کر دیا پیغام، صاف پیغام دے دیا۔ وما انت بهذا العمي عن ضلالتهم، ان کی گمراہیوں سے راہ سجانے والے آپ نہیں ہیں، یعنی اندھوں کو آپ راستے پر نہیں لا سکتے۔ بهذا العمي، عمي کے معنی اندھے، اندھوں کو آپ راستے پر لانے والے نہیں ہیں ان کے بھٹکنے سے۔ ہاں، آپ سنوا سکتے ہیں صرف ان کو جو ہماری باتوں پر یقین کرتے ہیں اور اطاعت گزار ہیں۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، آپ تو سنا سکتے ہیں صرف ان کو جو یقین کرتے ہیں ہماری آیتوں پر، فہم مسلمون، اور وہ اطاعت گزار بھی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ سنانے کی دو شکلیں ہیں، ایک ہے سننا، سن کر نہ ماننا، اطاعت نہ کرنا، اور ایک ہے سننا، سن کر اطاعت کرنا، یعنی آپ سنا کر زبردستی ان کو اطاعت پر نہیں لگا سکتے۔ آپ کی بات ماننے والے، اطاعت کرنے والے صرف وہ ہیں جو ہماری ذات پر یقین کرتے ہیں، جن کے دل میں بغاوت ہے، زبردستی ان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے، نہ ان کو آپ منوا سکتے، بلکہ وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کے بھٹکنے سے، ان کے اندھے ہونے کی وجہ سے آپ ان کو راستے پر نہیں لا سکتے۔ اشارہ یہاں یہ ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ زیادہ پریشان نہ ہوں۔ اللہ جس کو نہ چاہے وہ ایمان میں نہیں آ سکتا، اور اللہ جس کو فراہم کر دے وہ ایمان میں آ سکتا ہے، لہذا ان کے لیے آپ کو اتنا گھٹن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی مضمون سورہ شعراء پارہ 19 میں آیا کہ آپ اپنے آپ کو کیوں گھلا لے رہے ہیں، اپنے جان کو کیوں کھپا دے رہے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو نشانی ایسی اتار دیں کہ اس کے بعد سب کی گردن جھک جائے، مگر یہ مجبوراً منوانا ہوگا، اور یہ امتحاناً مطلوب نہیں ہے، بے اختیار خود وہ مانا یہ مطلوب ہے۔ اگر ہم کو نشانی اتار دیں آسمان سے، ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین، گردن جھک جائے، ماننے پر مجبور ہو جائے، لیکن ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ان کو مجبور کیا جائے ماننے کے لیے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اختیار خود ہی اسلام قبول کریں۔ تو یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے۔ اور نہ تو راہ سکھائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو سنائے اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر تو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ ترجمہ حضرت ثانوی علیہ السلام کا ہے، بالکل ٹھیٹھ انداز میں، یعنی آپ میں اللہ تعالیٰ نے جو قوت دی ہے وہ پہنچانے کی ہے، دل میں اتارنا اور نہ اتارنا یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ یہاں تک بات مکمل ہو گئی، آیت نمبر 53 تک رکوع پورا ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ روم کا آخری رکوع باقی ہے، انشاءاللہ آئندہ ہوگا۔ دعا کر لیجیے۔